يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء وقیل ادخلا النار مع الداخلین. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا ونفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز محترم، یہ دوسرا رکوع ہے سورہ تحریم کا. پہلا رکوع ہم مطالعہ کر چکے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی پہلی منزل یعنی مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج کی بنیاد پر خاندان کے ادارہ کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کے ضمن میں نہایت اہم اور بنیادی ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی تھی کہ بیویوں کی خوشنودی اور محبت، ان کی چاہت اس قدر نہ بڑھ جائے کہ اللہ کی حدود بھی پامال ہونا شروع ہو جائیں. اور مثال بھی دی گئی اس اسوہ حسنہ کی جو کہ کامل ہے اور مکمل ہے پوری نوع انسانی کے لیے بالعموم اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص. دوسری بات جو اس ضمن میں آئی وہ تھی کہ خاندانی نظام میں عورت گھر کے رازوں کی امین ہوتی ہے، لہٰذا اسے تمام گھر کے معاملات میں اس قسم کی کوئی خیانت کی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اصول الرجال قوامون علی النساء اور گھر میں والصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ اصول دونوں طرف سے جو ہے وہ قائم و دائم رہنا چاہیے. تو اس میں عورتوں کا معاملہ اور پھر اس میں اپنی آپ کو اور اپنی اولاد کی تربیت بالخصوص اس طریقے سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معنوں میں بندے بن کر اٹھیں اور جہنم کی عذاب سے خود بھی بچنا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچنا. قوا انفسکم واہلیکم نارا جو ہماری پچھلی نشست کا عنوان تھا. اور پھر نہایت اہم مضمون توبۃ النصوح، خالص توبہ، تاکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی جو اہمیت ہے وہ بھی اجاگر ہو اور آخرت کا کامیابی کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے. اب ایک اور شے جو مرد اور عورت کے درمیان ہے وہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا تشخص کیا ہے، قانونی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی. یہ موضوع ہے اس دوسرے رکوع کا. جان لیجئے اگر ہم نوع انسانی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ انسانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عورت اور مرد کے معاملے میں ایک افراط و تفریط کا شکار رہا ہے انسان. ہر زمانے میں مختلف تصورات رہے لیکن عمومی طور پر یا تو ایک انتہا یہ رہی کہ عورت کو بالکل ہی، یہاں تک کہ وہ الفاظ ہمارے ہاں بھی استعمال کر دیے جاتے ہیں کہ عورت تو پاؤں کے جوتی کی نوک کی برابر ہے.
لہذا جب چاہو جیسے انسان جوتی تبدیل کر لیتا ہے، عورت بھی تبدیل کی جا سکتی ہے، اور اس ضمن میں انتہائی گھٹیا تصورات بھی خواتین کے متعلق رہے ہیں۔ یورپ میں عیسائیوں کے ہاں تو جو ہے وہ عورت کو یوں سمجھیے کہ بس کی گانٹھ جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ برائی کی جڑ ہی عورت ہے، یہ تصور یا آج بھی موجود۔ یہ ایول کا لفظ جو ہے یہ ایو سے بنا ہے۔ ایو حضرت حوا کا نام ہے، جو کہ وہ حضرت حوا کو پکارتے ہیں ایب، اور ایو سے بنایا گیا ایول، یعنی ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی ابتدا جو ہوئی شیطان نے بہکایا تھا اما حوا، اور انہوں نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور انہیں پیچھے لگا کر کے جو سارا جو معاملہ انسان کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہ تصور جو ہے کہ برائی کی جڑ اور بنیاد اور یہ تصورات اس معاشرے میں جو آج اپنے آپ کو بہت ہی عورتوں کی مساوات، مرد و زن کی مساوات اور آزادی کا دعوے دار ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، دعویٰ ہے محض۔ اصل حقوق اور قانونی تشخص جو ہے وہ اسلام نے آ کر کے عورت کو عطا کیا کہ جہاں تک گھریلو نظام کا تعلق ہے، خاندانی نظام کا تعلق ہے، وہاں الرجال قوامون علی النساء کا معاملہ ہے۔ لیکن قانونی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، شرف انسانیت کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر عورت نیکی کرتی ہے تو اس کا پورا اجر اس کے لیے ہے، اس کا خامن اس میں شیئر نہیں رکھتا۔ اگر وہ کوئی برائی کرتی ہے تو اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر ہے، اس لیے کہ وہ علیحدہ ایک تشخص کی حامل ہے۔ مرد کی نیکی، مرد کا تقوی، اس کی پاکیزگی وہ عورت پہ کسی طرح سے اثر انداز نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کی برائی جو ہے وہ عورت پہ کسی طرح اثر انداز ہوگی۔ اور اس کے لیے مثالیں قرآن مجید نے یہاں ہمارے سامنے رکھی، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، انی لا اضیع عمل عاملا منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے کہ نوع انسانی کے اعتبار سے تم دونوں ایک ہی ہو، نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہو، جن سے سے علیحدہ علیحدہ ہیں، نو ایک ہے۔ تو یہ مقام جو ہے قرآن مجید کا، یہ وہ بتا رہا ہے کہ عورت کا قانونی تشخص اور عورت کا اخلاقی تشخص، اس اعتبار سے وہ ایک علیحدہ اور کامل اور مکمل اینٹی ہے، شخصیت ہے، اور وہ اپنی اچھائی اور برائی کی، نیکی اور بدی کی اللہ کے بارگاہ میں جواب دہی کے اعتبار سے بالکل مکمل جو ہے وہ شخصیت رکھتی ہے، اور اسے اپنا حساب خود دینا ہو۔ مثال اس کی جو ہے وہ اس مقام پر آ گئی۔ اب ان آیات کا ذرا ترجمہ کیجئے کہ کس طریقے سے اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کھول دیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے دو انتہائی صالح بندوں کے حوالہ عقد میں تھیں، یعنی ان کی زوجیت میں تھی، ان کے ماتحت تھی۔ تحت عبدین، دو ہمارے وہ بندے جن کے وہ ماتحت تھی، وہ بندے عبادنا صالحین جو انتہائی صالح تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اولو العزم من الرسل میں سے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اور ظاہر ہے انبیاء سے رسولوں کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے، رسالت ایک مخصوص ڈیوٹی کا نام ہے۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں کے ساتھ، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے عذاب سے کوئی شے بچا نہیں سکی۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ قیلہ جو ہے فعل ماضی مجہول ہے، آپ کے علم میں ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ کہ جیسے یہ معاملہ وقوع پذیر ہو چکا۔ قرآن مجید کا یہ عمومی اسلوب آپ کو ملے گا کہ قیامت کے احوال، جزا اور سزا کے احوال ایسے بیان کیے جاتے ہیں فعل ماضی کی شکل میں جیسے کہ وہ معاملات طے ہو چکے۔ وہ اتنا شدنی ہے، اتنا یقینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صیغہ ماضی استعمال کرتے ہیں کہ یہ گویا کہ ہو چکا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی جب موت وارد ہوتی ہے
تو اس دنیا سے تو رخصت ہو چکا، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ من مات فقط قام قیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ گویا وہ عالم برزخ میں تو منتقل ہو گیا، اور وہ اثرات جو جنت یا جہنم کے ہیں وہ اس پر فوری طور پر جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمان نبوی ہے کہ قبر جو ہے، یا ہم اسے برزخ کی زندگی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ وہ اثرات فوری طور پر ان کا آغاز وہاں ہو جاتا ہے، اور فائنل فیصلے کے بعد پھر مکمل داخلہ، وہ جنت میں ہو یا ادروائز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بد انظام سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہاں دو رسولوں کی بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو کہ اپنے شوہروں کی خائن تھی، ان سے انہوں نے خیانت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اور وہ پاکیزگی اور مرتبہ جو رسالت کے مرتبے کے ساتھ منسلک ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ بھی ان بیویوں کے کام نہیں آ سکا، وہ داخل جہنم کر دی گئی۔ یہاں تھوڑا سا ایک اشکال ہے جو ذہن میں ابھرتا کہ وہ خیانت کیا تھی جو ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ کی۔ بہت سے لوگ فوری طور پر خیانت کا لفظ جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی اخلاقی، کوئی بدکاری کی کیفیت تو نہیں تھی، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ اپنے رسولوں کے عقد میں بدکار عورتوں کو نہیں دیا کرتا۔ یا صرف رسول ہمیشہ نیک بیویاں ہوتی ہیں، ادب۔ یہاں خیانت وہ ہوتی ہے کہ ایک مشن ہے اللہ کے رسول، اور وہ مشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اس مخصوص قوم تک پہنچانا، جسے کہ وسیع تر کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ کی رسالت کیونکہ پوری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک کے لیے، یہ دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے رسولوں سے ذرا مختلف ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے اپنے جو مقام پہ جو رسول تشریف لائے، اپنی قوم کی طرف، اپنے خطے کی طرف ان کے رسالت کا رخ تھا، تو یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے اپنے رسول ہونے کے اعتبار سے اپنے شوہروں کی ماتحت رہتے ہوئے اپنی قوم کا ساتھ دیا، رسولوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اندر خانے کچھ مخبری کیا کرتی تھیں، کچھ پیغامات جو کہ ضروری رسولوں کے مشن میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خفیہ رکھے جاتے ہیں، اور خواتین کے متعلق ہم پڑھ چکے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر کے بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ایک راز کی بات کہی گئی، اور انہوں نے دوسری زوجہ محترمہ تک صرف منتقل کی، ابھی باہر نہیں کی، اپنے ہی گھر میں رہی حالانکہ، لیکن وہاں بھی گرفت ہو گئی کہ یہ معاملہ اللہ کے نزدیک ایک نیک، ایک اچھی بیوی کے لیے جو ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا چی جائے کہ اللہ کے رسول کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کا رخ بالکل سیدھا کر دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے مسلمان خواتین کے لیے اسوہ حسنہ بنا، تاکہ اس مثال سے سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اس کی وفاداری، اس کی جو ہے وہ غیر موجودگی میں اس کے گھر کے تمام معاملات، اس لیے کہ جس قدر ایک بیوی اپنے خامند کی رازدار ہوتی ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص، ایک مرد جو ہے وہ پورے کا پورا اپنے تمام جسمانی اور دیگر معاملات کے اعتبار سے اپنی بیوی کے پاس وہ اس کا یعنی کہ اتنا ہم راز ہے کہ ہر شے اس کی جو ہے وہ اس کی امانت ہے، وہ اگر اس میں سے ایک شے بھی لیک کرتی ہے تو گویا ایک وہ بہت بڑا جرم و خیانت ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ یہ اس قسم کا معاملہ تھا ان کی خیانت کا، معاذ اللہ کوئی بدکاری کا یا کوئی اس میں اخلاقی عیب ہونے کا نہیں تھا، لیکن اس پر بھی، اس خیانت پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی، اور واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ فلم دنیا انواع من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، اس کے عذاب سے انہیں کوئی شے پھر بچا نہیں سکی، اور معاملہ یہ ہوا کہ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہہ دیا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، جیسے دیگر جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، تمہارا مقام بھی گویا۔ یہ ایک مثال ہے، یعنی انتہائی صالح، یعنی کہ اللہ کے رسول شوہر وہ ہیں اور بیویاں خیانت کرنے والی ہیں، ان کی شوہروں کی پاکیزگی، ان کا وہ مقام ان کے کسی کام نہیں آیا اور وہ جہنم میں داخل کر دی۔ یہاں میں وہ حدیث بھی آپ کی طرف منتقل کر دوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے علم میں یہ باتیں ہوں گی پہلے سے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے فاطمہ، اللہ کا تقوی اختیار، اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھنے کا طریقہ اختیار، اس کے لیے محنت اور کوشش کرو، اس لیے کہ وہاں میں تمہارے لیے میرے ہاتھ میں اختیار نہیں، یعنی میں تمہیں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا اللہ کی بارگاہ میں، تمہیں اپنا حساب گویا کہ خود دینا۔ یہی الفاظ اپنی پھپھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے استعمال کیے، گویا کہ واضح کر دیا کہ میری شخصیت، میرا مقام تمہارے لیے اس اخلاقی اعتبار سے وہاں کام آنے والا نہیں، وہاں کام آئیں گے تو تمہارے اپنے عمل آئیں گے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں وہ پاکیزہ زندگی، وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر وہاں کوئی گرفت یا کوئی جو معاملہ لاگو نہ ہو، اور یہ امید نہ رکھنا کہ جو ہے میں تمہارے کسی کام آ سکوں اور میں کسی غلطی کو تمہاری اللہ سے جو ہے وہ چھڑا کر کے لے جاؤں۔ ہمارے ہاں تو جو شفاعت باطلہ کا تصور ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے اس اعتبار سے۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی پھپھی کے لیے الفاظ جو انہیں وارننگ دی گئی ہے، اگرچہ ہمارے سمجھانے کے لیے ان کے اپنے مقامات بہت بلند ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خواتین جنت کی سردار ہوں گی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا ایمان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھانے کے لیے بات کی گئی اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس لیول پر بھی، اور یہاں اللہ کے رسولوں کی بیویاں انتہائی نیک شخصیات کی بیویاں ہونے کے اعتبار بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکے اور وہ جہنم میں داخل کر دی۔ اس کے برعکس ایک دوسری مثال دی گئی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ تمہیں مثال مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی، اور وہ جو نیکی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جو ہے وہ مثال بیان کی جاتی ہے اہل ایمان کے لیے، اور وہ مثال ہے فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں عطا فرما اور بنا، اور میں نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، فرعون سے مجھے نجات عطا فرما، وہ عمل ہی، اور اس کے عمل سے، اس کے بد اعمال سے، یوں ترجمانی اگر میں کروں، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات فرما ظالم قوم سے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے روایات میں ان کا نام حضرت آسیہ آیا ہے۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، اور غالباً وہ بیوی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہیں ایک صندوق میں بند کر کے ان کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایک وحی، یعنی کہ جو اشارتاً ان کے ذہن میں بات ڈالی گئی تھی، اس کی بنیاد پر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ فرعون کا محل اس کے کنارے پر تھا، اور انہوں نے ایک صندوق آتا ہوا دیکھا، اسے نکال لیا، ایک حسین و جمیل بچہ اس میں بند تھا، انہوں نے نکالا، فرعون نے قتل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے سفارش کر کے بڑی کوشش کے ساتھ جان بخشی کروا لی کہ ہم اس کی پرورش کر لیں گے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی دیگر اولادیں دوسری بیوی سے موجود تھیں، لیکن حضرت آسیہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے انہیں اپنا متبنہ بنا لیا، بیٹا بنا لیا، اور فرعون کے محل میں، بادشاہ کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے متعلق ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن مجھے ایک اور بیوی بھی عطا کی جائے گی، میرا نکاح کیا جائے گا حضرت آسیہ سے، انہیں یہ جزا ملے گی۔ دنیا میں وہ فرعون کی بیوی رہیں، اور ان کے دل میں وہ ایمان کی کیفیت تھی کہ وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے اس بد شخص سے کسی طرح نجات عطا فرما، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح پھر ان پہ ناراض ہوا کہ انہیں اس نے تپتی ہوئی زمین پر، ایسی جگہ پر جہاں دھوپ مسلسل رہتی تھی، دونوں پاؤں اور ہاتھوں میں کیل گاڑ کے جو ہے وہ سزا دی تھی اور موت کے بھاگ اٹھا۔ واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن روایات موجود ہے، اس لیے کہ اس کا عام یہ روٹین تھا، مجرموں کو اس قسم کی سزا دیا کرتا تھا۔ تو حضرت آسیہ کو اس ظالم نے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی شہادت گویا کہ ہوئی تھی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ آپ کا نکاح قیامت کے دن ان سے کیا جائے گا، آپ کے حوالہ عقد میں دے دی جائیں گی، اور ان کا مقام وہ ہوگا جو کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کا۔ تو یہاں ایک مثال کے طور پر سامنے رکھا گیا کہ انتہائی بد انسان، متمرد انسان، تکبر اور کبر کی انتہا رکھنے والا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اپنی ربوبیت کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی، اس کے لفظ قرآن مجید میں نقل ہوئے کہ میں ہوں سب سے بڑا رب، پروردگار، تمہیں روزگار مہیا کرنے والا، یہ نیل اور اس کا نظام سارا میرے ماتحت ہے، یہ مصر کی بادشاہت میری ہے، میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں، میں پینے کو دیتا ہوں۔ اس قسم کا تکبر رکھنے والا شخص، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، جن کے متعلق وہ الفاظ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مثال دی کہ اہل ایمان کے لیے میں مثال، کہ اگر کوئی خاتون ایسے بدترین شخص کے گھر میں بھی ہے لیکن وہ خود نیک سرشت ہے، خود نیک ہے، مومنہ ہے، تو اس کے نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل محفوظ ہے، اسے وہ مقام ملے گا، اس کا قانونی تشخص مومنہ کا وہ بھی قائم، اور اخلاقی تشخص ان کی نیکیوں کے اعتبار سے بدلے گا، وہ بھی اپنی جگہ ہوگا۔ اب تیسری مثال دی گئی، اور وہ ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور مثال بھی بیان کی جاتی ہے حضرت مریم، یعنی جو کہ عمران کی بیٹی، یہ عمران کی بیٹی حضرت مریم کے والد کا نام تو عمران نہیں ملتا، لیکن آل عمران سے کیونکہ تعلق تھا تو اس بنا پر جو ہے وہ عمران کی بیٹی ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی، یہ وہ قبیلہ تھا جس کی جو ہے وہ شاخ نکلی ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے، تو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی، کہ ان کی مثال بیان فرمائی جنہوں نے اپنی عصمت کی پوری طرح حفاظت کی، تو نتیجتاً ہم نے کیا کیا، ان کی طرف پھونکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے، اور انہوں نے کتنے مرحلے جو ہیں وہ ان سے گزری ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، کتنا پورے معاشرے کا پریشر ان پر فوری طور پر آیا ہے، اور آج تک یہود تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اب تک بھی انہیں سن آف مین قرار دیتے ہیں، اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے نہ آپ کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم کیا، اور یہاں تک کہ بالکل واضح کھلے الفاظ میں کہا کہ یہ تو یوسف نجار کے بیٹے تھے، نقل کفر نہ باشد۔ لیکن قرآن نے ان کی عصمت کی، صداقت کی جو ہے وہ واضح مثال پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کی بھی حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی ان کے سپرد کی، انتہائی سخت ڈیوٹی، ان پر بھی وہ پوری اتری، ہر پریشر انہوں نے برداشت کیا معاشرے کا، ہر تکلیف برداشت کی، تمام تانے برداشت کی، اور یہاں تک وہ صدقت بکلمات ربہا، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وہ کتبہ اور احکامات کی بھی تصدیق، گویا کہ وہ دین جو اس وقت تک تھا، جو کہ تورات میں آ چکا تھا، اس کی بھی وہ پورا علم اور اس پر عمل کرنے والی تھی۔ اور یہ بات تاریخ بنی اسرائیل سے بالکل واضح موجود ہے کہ ان کی پرورش بھی جو ہے وہ ہیکل کے زیر اہتمام ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ پیدا ہوتے ہی، اس لیے آپ کی والدہ نے پہلے سے منت مانگی ہوئی تھی کہ جو کچھ میرے شکم میں پرورش پا رہا ہے، اے اللہ میں یہ ہیکل کے لیے جو ہے وہ نظر کرتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی۔ سورہ آل عمران میں اس کا بڑا تفصیل سے آیت نمبر 33 سے لے کے اور 60-62 تک بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے جو منت مانگی تھی، جب وہ انہیں بڑی مشکل درپیش اس اعتبار سے آئی کہ آج تک کوئی خاتون ہیکل کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی گئی تھی، بیٹا جو ہے وہ وقف کیا جاتا ہے، وہ نظر کیا جاتا ہے، لیکن اب بیٹی ہوئیں اور انہوں نے سپرد کی، تو سب سے پہلا سوال وہاں پیدا ہوا کہ کون کفالت کرے گا۔ چنانچہ کفالت کی ذمہ داری عائد ہوئی حضرت زکریہ علیہ السلام پر، جو کہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پرورش کی، ہیکل میں علیحدہ سے ایک کمرہ جو مشرق کی جانب تھا، وہاں ان کے لیے ایک حجرہ بنا دیا گیا، وہ سب سے علیحدہ اکیلی وہاں رہتی تھیں، اللہ کی عبادت کرتی تھی، جو بھی اس وقت عبادت کا کوئی طریقہ کار ہوتا، اور ظاہر ہے اس میں دین کا علم، جو بھی تورات کا علم تھا اس کا بھی مطالعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کامل فہم بھی انہیں عطا فرمایا۔
لیکن فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ایسا ہی ہوگا ہوا۔ اس کے بعد وہ چھوڑ کے مکان کسی مقام پہ روپوش ہوئیں اور وہیں وہ شکم میں بچہ جو ہے وہ پورا ہوا، پیدائش ہوئی، اور اسے لے کر کے وہ پھر اپنے قبیلے کی طرف آئی ہیں، اور پھر جو معاملہ ہوا ہے وہ سارا انہوں نے برداشت کیا، ان کی پرورش بھی کی، پروان چڑھایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ تبلیغ و رسالت کا ڈیوٹی بھی ادا کرنا شروع کی۔ یہ سارے معاملات برداشت کیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے، جس کے لیے مختصر الفاظ میں وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، انہوں نے اسے پہچانا، اس کی تصدیق کی۔ وہ کلمہ کے شکم میں پرورش پا رہا تھا، وہ کلمہ کن کے ذریعے سے ایک مرد کی کمی جو ہے وہ پوری کی۔ ماں کا حصہ وہاں موجود تھا، مرد کی جگہ پر شادی کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن ہے جس نے وہ کام کیا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے وہ حاملہ ہوئیں، وضع حمل ہوا، اور پھر جو بھی اللہ کے احکامات تھے ان پر عمل کیا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور یہ ان کا مقام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی فرمان۔ تین مثالیں دے کر کے سمجھایا گیا کہ عورت کا ایک علیحدہ قانونی تشخص، ایک علیحدہ اخلاقی تشخص ہے، وہ کسی مرد کے تابع نہیں ہے۔ اگر مرد بدکار ہے، انتہائی بدکار ہے، فرعون جیسا ہے، تب بھی اس کی نیکی پہ کوئی حرف نہیں آتا، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اگر وہ خود مومنہ اور نیک۔ اگر مرد نیک نہیں ہے، مومنہ نہیں ہے، ایمان میں کم نہیں ہے، اس کے اعمال میں کجی ہے، وہ اپنی سزا پا کر کے رہے گی، اس شوہر کی پاکیزگی اسے کام آنے والی ہے۔ اور ایک منفرد شخصیت ہے نیک عورت، جو کہ نور علی نور کی کیفیت ہے، نہ وہ کسی شوہر کے تابع ہے، نہ کوئی کسی بدکار کے یا کسی نیک کے، لیکن اس کی اپنی ایک شخصیت جو کہ مومنہ کی شخصیت ہے، وہ اللہ کے ہاں اپنے اجر کی مستحق ہوگی۔ ایک گوشہ یہاں خالی چھوڑا گیا جسے قرآن مجید نے اختتام پر جا کر تکمیل کیا، وہ بھی ایک امتحان کہ مرد بھی اپنے عمل کے اعتبار سے انتہائی بد ہو، اور عورت بھی جو ہے وہ انتہائی پستی میں گری ہوئی ہو۔ اس کی کیفیت جو ہے وہ سورہ لہب میں بیان کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جمیل جو رشتے میں چچی تھی، دیوار سانجی تھی مکہ میں جو گھر ہوا کرتا تھا، درمیان میں گھروں میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، لیکن یہ تلاش کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ دونوں میں سے کون زیادہ دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آیا ابو لہب یا ام جمیل؟ یعنی دشمنی میں انتہائی زیادہ گرے ہوئے اپنے اپنے مقام پر، اور دونوں کا مقام جہنم ہے۔ تو لہذا اس گوشے کو سورہ لہب میں پورا کر دیا گیا، اور چاروں امکانات سامنے رکھ دیے گئے کہ یہ کیفیت ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں عورت کے اس تشخص کو بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اب خاندانی نظام اوپر اٹھ کر معاشرتی نظام، اسلامی معاشرتی نظام جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہے اس کے اوپر مزید اٹھ کر جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیول پر نظام جو ہے اس میں کیا گائیڈنس ہے، وہ سورہ حجرات ہے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن